اللہ کے حبیب علیہ السلام نے دیکھا وہ بچہ رو رہا ہے. اللہ کے رسول علیہ السلام رک گئے, پوچھا کیوں رو رہا ہے؟ اس نے کہا میں نہ رہوں تو کون روئے, قسمت پہ رو رہا ہوں. کیوں رو رہا ہے؟ کہا میں یتیم ہوں, میرے پاس کپڑے نہیں عید کے, خوشیاں نہیں میرے پاس. سرکار نے مولائے کائنات سے کہا علی شہزادوں کو لے کے تم جاؤ, اور حضور واپس لوٹ گئے, عیدگاہ سے واپس لوٹ گئے اس بچے کو لے کر. اس کے لیے کپڑوں کا انتظام کیا, اس کے لیے نہلانے دھلانے کا انتظام کیا, کپڑے نئے پہنوا کر کے. سرکار نے اس سے کہا بچے اب تو خوش ہے؟ سرکار نے کہا بچے اب تو خوش ہے؟ اس بچہ تھا, بول پڑا حضور کے یہاں, آقا نئے کپڑے بازار سے خریدے جا سکتے ہیں, کیا ماں باپ بھی مارکیٹ سے مل سکتے ہیں؟ اب کریم آقا کا دریائے رحمت جوش میں آیا. میرے نبی نے فرمایا کیا تو اس پر خوش نہیں کہ تیرے مرحوم باپ کی جگہ محمد تیرے باپ ہوں, اور تیری مرحومہ ماں کی جگہ عائشہ تیری امی ہو؟ سبحان اللہ. اب اس نے کہا اس سے بڑی سعادت اور کیا؟ سبحان اللہ, سبحان اللہ. اب تک یہ سوچ رہا تھا کہ میں یتیم کیوں ہوں, اور اب یہ سوچ رہا ہوں اللہ کا شکر ہے کہ یتیم ہوں, اس لیے کہ یتیم ہوں تو محمد عربی جیسا باپ مل گیا اور عائشہ جیسی ماں مل گئی. حضور نے اس یتیم کو کندھے پہ بٹھایا, لائے. اب جو بچے دف بجا کے خوشیوں کے گیت گا رہے تھے انہوں نے دفیں پھینک دی, وہ رونے لگے. سرکار نے کہا تم کیوں رو رہے ہو؟ انہوں نے عرض کیا آقا وہ اس لیے رو رہا تھا کہ وہ یتیم کیوں ہے, ہم اس لیے رو رہے ہیں کہ ہم یتیم کیوں نہیں ہیں. اگر ہم بھی یتیم ہوتے تو یہ اعزاز ہمیں بھی نصیب ہوتا. سبحان اللہ. یہ حضور کی سنت ہے. حضرت غریب نواز ننھی سی عمر ہے, 6 سال کی, صرف 6 سال کی عمر ہے, اپنے ابا سید غیاث الدین حسینی علیہ رحمہ کے ساتھ عیدگاہ جا رہے ہیں. دیکھا ایک نابینا لڑکا کھڑا ہوا رو رہا ہے. اس کے قریب جا کے پوچھتے بھائی تم کیوں رو رہے ہو؟ اس نے کہا مجھے نئے کپڑے نہیں ہے. اسی وقت غریب نواز نے اپنے نئے کپڑے اتار کر کے اس کو دے دیا. سبحان اللہ. اور اس کو نئے کپڑے پہنا دیے. دیکھو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کا کتنا خیال ہے. بچپنے میں غریب نوازی کا یہ حال ہے. آئیے گفتگو سمیٹتے ہوئے ایک بات اور عرض کروں. سرکار غریب نواز کی تعلیمات میں ہمیں چند چیزیں بہت زیادہ ملتی ہیں. ایک, حاجت مندوں کی مدد. غریب نواز فرماتے ہیں, غریب نواز کا قول ہے, ان کے ملفوظات میں آپ کا فرمان ہے, ہمیں وقت پہ گفتگو ختم کرنا ہے, بس ٹائم کے اندر گفتگو ختم ہو جائے گی انشاءاللہ. ایک بات عرض کر کے بات مکمل کرتا ہوں. غریب نواز فرماتے ہیں اگر جہنم سے بچنا ہے تو حاجت مندوں کی حاجت پوری کرو. ایک. دوسرا, بھوکوں کو کھانا کھلاؤ. فرمایا بھوکوں کو کھانا کھلاؤ اور لوگوں کا دل خوش کر. یہ تعلیمات آپ کے ملفوظات کی تقریباً میرے خیال سے 60 صفحات کی کم و بیش کتاب ہے جو بابا قطب الدین بختیار کاکی نے لکھی ہے. اس میں جگہ جگہ اس پہ زور دیا گیا ہے, بھوکوں کو کھانا کھلانا, کمزوروں کا دل خوش کرنا, حاجت مندوں کی حاجت کو پوری کرنا. اب ہم اس کو تو نیکی سمجھتے ہی نہیں. حضور غریب نواز فرماتے ہیں میں نے اپنے پیر و مرشد سے سنا, شاید کسی کے دل میں بات اتر جائے تو وہ جنتی ہو جائے, اللہ کرے اس پہ عمل کر کے. توجہ کریں کتنی خاص بات ہے. شاید میں بھی اس کو پہلی مرتبہ کسی تقریر میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں. حضور غریب نواز فرماتے ہیں میں نے اپنے پیر و مرشد سے سنا کبھی کسی کا دل نہیں توڑنا, اس لیے کہ اللہ کے نزدیک دل توڑنے سے بڑا گناہ کوئی نہیں. اللہ کے نزدیک دل توڑنے سے بڑا گناہ کوئی نہیں ہے. پھر غریب نواز فرماتے ہیں میرے پیر و مرشد خواجہ عثمان ہارونی نے بیان فرمایا کہ میں نے حدیث میں لکھا دیکھا کہ مومن کے سینے میں دل ہے, مومن کے سینے میں دل ہے تو سینے سے لے کے دل تک 80 پردے ہیں, 80 پردے, اور ہر پردے پر ایک فرشتہ کھڑا ہوا ہے. مومن کے سینے سے لے کر دل تک کتنے پردے؟ 80 پردے, اور ہر پردے پر ایک فرشتہ کھڑا ہوا ہے. جب تم کسی مومن کا دل دکھاتے ہو تو 80 فرشتوں کو پہلے ناراض کرتے ہو, تب تمہارا وہ نشتر انسان کے دل تک جاتا ہے, اور وہ 80 فرشتے تو ناراض ہوتے ہی ہوتے ہیں. پھر غریب نواز فرماتے ہیں جب تم کسی مومن کا دل دکھاتے ہو تو اللہ کے رسول نے فرمایا جس نے کسی مومن کا دل دکھایا اس نے مجھ محمد کا دل دکھایا, اور جس نے مجھ محمد کا دل دکھایا اس نے اللہ کو اذیت پہنچائی, اور جس نے اللہ کو اذیت پہنچائی اس کا ٹھکانہ جہنم ہے. اب ایک دن میں کتنی مرتبہ ہم لوگوں کے دل توڑتے ہیں اس کو دیکھ لیں. بیوی کا, بچوں کا, پڑوسیوں کا, بھائیوں کا, بلکہ لوگوں سے ملتے
ملتے ہی دل توڑنے کے لیے، جب بھی ملتے ہیں نیا زخم لگا دیتے ہیں. یہ حال ہے. میں تو یہ کہتا ہوں کہ اگر مسلمانوں کو نماز کا عذاب نہیں بھی ملے، روزے کا عذاب چھوڑنے کا عذاب نہیں بھی ملے، دوسرے گناہوں کا عذاب نہیں بھی ملے، مسلمانوں کے لیے تو جہنم میں جانے کے لیے اتنا ہی کافی ہوگا کہ انہوں نے کتنوں کے دل توڑے ہوں گے. جو کسی مومن کا دل توڑے اللہ اس کی نیکیاں نہیں دیکھے گا، اس کو بے حساب جہنم میں داخل فرمائے گا. 80 پردے ہیں مومن کے دل کے قریب، اور ہر پردے پہ فرشتہ کھڑا ہے. تو اتنے پہرے دار جب قدرت نے مقرر کیے ہیں تو وہ دل کی کوئی تو اہمیت ہوگی. اسی لیے کہا گیا کہ اگر روزے توڑنے پڑے نفل روزے تو روزے توڑ دو، مگر کسی مومن کا دل مت توڑو، کیونکہ نفل روزے کی قضا تو ہو سکتی ہے لیکن مومن کا دل توڑا اس کی قضا نہیں ہو سکتی. اور مومن تو مومن ہے، کسی کافر کا بھی دل مت توڑو، کسی انسان کا دل مت توڑو.